اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ بے شمار سہولیات، ضروریات اور ہمیں بے شمار رزق اور انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی ایک نعمت جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا فرمائی، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی تھوڑی بہت کوشش کی اس رمضان کی، اس کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اس کا اجر جو کہ صرف اسی کے پاس ہے، جس کی اس نے کوئی مثال بھی ذکر نہیں کی دوسرے نیکی کے کاموں کے اجر کی طرح، اس کے رمضان کے روزے کے اجر کتنا ہے اس کی کوئی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی، صرف اتنا کہ اس کا اجر تو صرف میرے ہی پاس ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، تو اس کا صحیح اجر جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ رمضان جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور اگر ہماری زندگی میں رمضان نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس جتنے اعمال ہیں، جتنا ہمارا اب تک کا ہے، یا جب ہماری موت کے وقت تک کا، وہ ہمارے لیے اتنا کافی کر دے کہ پہلے بیچ میں جنت میں جانے کے مستحق ٹھہرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب سابق، حسب روایت، ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ سورہ زخرف کی پہلی 14 آیات تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 1 سے عنوان: حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، یعنی اس واضح قرآن کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنا دیا کہ تاکہ تم سمجھ لو، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ اور حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، پس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا، اور اگلوں کی مثال گزر چکی۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش یا بچھونا بنایا، اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چھپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو،
پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ تو کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے لیے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی کوئی طاقت نہ تھی، اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ پہلی 14 آیات تھی جو ہم نے پچھلے سبق میں دیکھی تھی۔ ان آیات کا خلاصہ اگر دیکھیں تو قرآن مجید کی قسم، ایک واضح کتاب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور پھر مشرقین کا ایک رویہ جو ہے، یا مشرقین سے ایک سوال اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کی وجہ سے، یا ان کے اس طرح کے عقائد کی وجہ سے، کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اس زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ اس کی گواہی دیں گے، یا اس کا وہ ایک اقرار کریں گے کہ ہاں اس کو تو اللہ جو غالب اور دانا اور حکمت والا ہے، یہ اس کو اسی نے پیدا کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی پہچاننے کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بہت ساری نشانیاں اور بہت ساری آیات جو ہیں، بہت ساری دلیلیں جو ہیں، وہ اس کتاب میں، اس واضح کتاب میں، جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں شروع میں کھائی، اس کی طرف اشارہ کہ اس اللہ کے پہچاننے کی بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں، زمین و آسمان کا اور پانی کا اترنا، اور پھر اس سے مردہ زمین کا زندہ ہو جانا، یعنی کھیتی باڑی اور جتنے بھی، پھر اسی طرح سے جس طرح سے یہ زندگی زمین پر تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے مطلب کھیتی کی طرح کہ وہ ختم ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور پھر ایک دن تم اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو جاؤ گے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اسی کتاب سے، اسی واضح کتاب سے، جو کہ عربی زبان میں تمہارے لیے آسان کر کے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی، لیکن تم اس کے باوجود، اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے، اس کے باوجود تم ناشکرے بنے پھرتے ہو، اس کے باوجود تم اس کے احکامات کا یا اس کی باتوں کا انکار کرتے ہو۔ اور پھر اسی آخری سبق میں، پچھلے سبق کے آخری 2 آیات جو ہیں وہ ہم نے بہت اہم پڑھی، جو کہ سواری میں ہمیشہ سوار ہونے کے متعلقہ ہے، کہ جب بھی کسی سواری پر سوار ہوا جائے، اس وقت کی سواری جو ہے ان کے اعتبار سے بھی دیکھیں، اور آج کی جو ماڈرن زمانے کی جتنی سواریاں ہیں، جس میں جتنی مشینریز وغیرہ ہیں، کار، بس، اور باقی جتنے ہوائی جہاز بھی، ٹرین بھی، بحری جہاز، یہ ساری کی ساری ان کی طاقت اور ان کے جو انجن وغیرہ ہیں، ان کی اگر ہم پاور کو دیکھیں، تو وہ ایک معمولی انسان کی نسبت کئی سو گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس ساری مشینری کو، اس سارے اس سارے سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا ہے ایک انسان کے، کہ وہ بیٹھتا ہے اس کے اوپر پرسکون ہو کر، اور چھوٹے چھوٹے سے کنٹرولز کے ذریعے سے وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کبھی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، خدا نہ خواستہ کبھی اس طرح کا واقعہ آ جائے، تو وہ پھر ایک بہت ہی بھیانک سچویشن جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ سکتی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ سواری جس پر سوار ہوتے ہیں لوگ، وہ اس قدر طاقتور ہے انسان کی نسبت سے، لیکن انسان کو اس کا ہمیشہ اس کا احساس نہیں رہتا۔ تو اسی لیے پھر جب بھی تم سوار ہوا کرو تو ضرور پڑھ لیا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر سوار ہوتے تو پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو ہمیں یہ ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمارے روزمرہ کی جو ہمارے جو معاملات ہیں اس میں ایک بہت ہی اہم یہ دعا ہے، اور بہت اہم یہ مطلب رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے۔ بڑھتے ہیں، آج ہمارے اگلا سبق جو ہے آیت نمبر 15 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا ڈالا۔ اب پچھلی 14 آیات میں ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کی قسم کھائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں زندگی گزارنے کے لیے بہت واضح طور پر، اور پھر ایک شہادت اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کافروں کی یا ان مشرکوں کی، کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ زمین اور آسمان جو ہیں یہ کس نے بنائے، اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں تو اس کے اوپر وہ
اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں، پھر اس کے باوجود انسان یا ان مشرکین کا رویہ کیا ہے، یا جو وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں ان کا رویہ کیا ہے، خاص کر مشرکین کا آگے ہمیں تذکرہ ملے گا۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے اس کے باوجود انہیں بنا ڈالا، لہو اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے یا اللہ کے مقابلے میں، من عباد ہی اس کے بندوں میں سے، اسی کے بندوں میں، عبد عباد جو ہے، عبد جو ہے وہ بندہ ہے، غلام ہے، سرونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبد جو ہے یہ مختلف ہستیوں کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے رسول کے جیسے نبیوں کے لیے بھی عبد کا آیا، تو انسانوں کے لیے بھی عبد جو آتا ہے، اسی طرح سے رسولوں کے سوری فرشتے جو ہیں ان کے لیے بھی عبد، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی تخلیق میں وہ ان کے فرما بردار اور ان کے تابع لوگ ہیں۔ تو انہوں نے، یعنی ان مشرکوں نے، اس اللہ کے مقابلے میں اس کے بندوں کو، اسی کے بنائے ہوئے یا اسی کے تخلیق شدہ بندے جو ہیں یا اس کے غلام جو ہیں، ان کو بنا دیا کیا، جزءاً، ایک جز، اللہ کا ایک جز بنا دیا، اور انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بندوں میں سے بندوں کو اس کا ایک جز بنا دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک یقیناً انسان واقعی بہت ناشکرا ہے، بہت واضح، بہت کھلا ناشکرا ہے انسان۔ اس کے بندوں، اللہ ہی کے مقابلے میں اس کے ہی بندوں میں سے جز بنا دیا۔ یہ جز کیا ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں، ہمیں ملتے ہیں مختلف جو تفاسیر ہیں، تفسیریں ہیں، ان میں ایک پہلو جو بہت واضح اور بہت عام جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے یا اللہ کی تخلیق میں سے کچھ کو اللہ کے ساتھ نسبی یا حسب و نسب جاتے ہیں، نسبی رشتہ جو ہے وہ مقرر کر دیتے ہیں، جیسے کہ مشرقین کے لیے، آگے مشرقین کے بارے میں بہت سارا آئے گا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا، تو زیادہ جو قریب معنی ہے اس کا وہ یہ ہے فرشتوں کے بارے میں، کہ فرشتوں کو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کیا ایک جز ہوتی ہے، اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے ہی کچھ سیلز جو ہے وہ ان کے ملاپ کے بعد پھر آگے ان کی نسل چلتی ہے، تو والدین کا ایک حصہ جو ہے ان کی ذات کا، تو اسی حصے سے پھر اگلی نسل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور پروان چڑھتی ہے اور بنتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اعتبار سے اس کا جز وہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم یہود و نصارہ کی طرف دیکھیں تو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، تو اس طرح سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یا اللہ تعالیٰ کے حسبی اور نسبی رشتہ جو ہے وہ اس طرح سے مقرر کرتے ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے جتنے مطلب تخلیق ہے وہ اس کو جانتے ہیں اچھی طرح سے، ان کو بہت اکثر اوقات ان کو بہت اچھی طرح سے اس کا ادراک بھی ہے، لیکن بس اپنی ہٹ درمی میں ایسا کرتے ہیں۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے اس کا جز جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں، اس کے بندوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اللہ کے کسی جز کو۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے صفات کے متعلقہ، یعنی وہ صفات جو صرف اور صرف اللہ ہی کی ہیں، یا جن کی طرف نسبت رکھنا یا جن کی طرف امید رکھنا یا جس کے بارے میں حاجات اور مناجات کرنا صرف اللہ ہی ہے کہ جو ان کو پورا کر سکتا ہے، ایسی حاجات اور مناجات اور ایسی امیدیں جو ہیں وہ کسی اللہ کے علاوہ اس کے کسی بندوں کی طرف، اس کی کسی تخلیق کی طرف وہ منسوب کر دیتے ہیں، جیسا کہ رزق ہے یا اولاد ہے یا زندگی ہے، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ہی ان کے اوپر قادر ہے، پوری طرح سے وہ قدرت رکھتا ہے، لیکن ایسی دعائیں اور ایسی امیدیں جو ہیں اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی دوسری ہستیوں کو، دوسرے کسی بزرگوں کو، دوسرے کسی ولیوں کو یا دوسرے کسی بتوں وتوں کے ساتھ منسوب کر کے ان سے دعائیں کرنا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ایک جو ان کا عقیدہ ہے وہ، تو یہ سارا جو ہے اللہ کی صفات میں بھی وہ جز قرار دیتے ہیں، مقرر کر کے اپنے بندوں کی طرف، اللہ کے اس بندوں کی طرف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کی طرف وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے اس کے معنی ملتے ہیں۔ اگلی آیات کے مطابق دیکھیں تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنانا جو ہے وہ قریب قیاس معنی ہے اس کا، لیکن اس کو آیت کو اگر آزاد آیت کے اعتبار سے دیکھیں
کیونکہ یہ رکوع کا اگلے رکوع کا حصہ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو غیر اللہ کو پکارنا، چاہے ذاتی اعتبار سے، چاہے اس کے صفاتی اعتبار سے، کسی بھی طرح سے، وہ سارے کا سارا اسی میں آ جاتا ہے کہ ان ظالموں نے اللہ کے مقابلے میں اس کے بندوں میں سے ایک جز جو ہے اس کو ٹھہرا رہی ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان واقعی بہت ناشکرہ ہے، واضح طور پر، بہت واضح اللہ تعالیٰ کی بہت واضح ہدایات، رہنمائی، بہت واضح نشانیاں، بہت واضح اس کی صفات، وہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے ہونے کے باوجود وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ ناشکری کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، وہ اپنی اکڑ اختیار کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔ امیت تاخذ، کیا اس نے خود رکھ لی ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کے متعلقہ، کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے، تو اسی ان کا جو عقیدہ ہے اسی کے بارے میں اگلی 2-3 آیات۔ امیت تاخذ، کیا انہوں نے خود رکھ لی، کیا اس نے خود رکھ لی، یعنی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے رکھ لی یا چن لی، مما یخلق بنات، اس میں سے جو پیدا کرتا ہے بیٹیاں، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں، کیا تمہارا رویہ، یہ مشرکین کا ایک رویہ یا ان کے جو معاشرتی ایک رویہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ایسی باتوں سے۔ یہ صرف ان کی کردار یا ان کے اپنے رویے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے اشارتاً بات کی کہ ذرا اپنے رویے، اپنے کردار کے اوپر ذرا، یا اپنی جو عقائد ہیں ان کے اوپر ذرا نظر ثانی کرو اور بتاؤ کہ کیا اللہ نے بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے لیے رکھ لی ہیں یا اپنے لیے چنی ہیں بیٹیوں کو؟ وَأَصْفَاكُمْ، اور تمہیں چن کر نوازا ہے بالبنین، بیٹوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے چن لیے ہیں۔ کیوں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ بیٹیاں جو ہیں اس وقت زمانہ جاہلیت میں، آج بھی بہت افسوس کے ساتھ کہ آج بھی کچھ بہت سارے لوگ جو ہیں یا کثیر تعداد جو ہیں وہ بیٹیوں کو تھوڑی سی حقارت سے دیکھتے ہیں یا اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو ذرا کم تر سمجھا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، لیکن نان مسلم معاشرے میں، خاص کر ہندو وغیرہ میں، یہ وہ اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنا تھا، اپنے لیے پسند کرنا تھا اولاد کو، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور تمہیں چن کر بیٹے نواز دیے؟ وہ بیٹیاں، حالانکہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتوں کو بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، جب ان لوگوں میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے، بما ضرب للرحمن مثلا، اس چیز کی جس کی بیان کی اس نے رحمان کے لیے مثال، یعنی جس کو وہ رحمان، یعنی اللہ رحمان کے لیے جس کو وہ منسوب کرتا ہے، یعنی بیٹیاں جو ہیں، جن بیٹیوں کو اللہ رحمان کے لیے کے ساتھ منسوب کرتا ہے، جب ان بیٹیوں کی خوشخبری ان کو دی جاتی ہے، ان لوگوں کو دی جاتی ہے، ذلہ، تو وہ ہو جاتا ہے وجہ، اس کا چہرہ مسودن، سیاہ، ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ ہوا قزیم، اور بہت غم سے بھرا ہوا ہو جاتا ہے، ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غم سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے، تمہارا اپنا رویہ یہ ہے، تمہارے اپنا مطلب کردار یہ ہے کہ جب تمہیں بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور تم غم سے بھر جاتے ہو۔ زمانہ جاہلیت میں خاص کر بیٹیاں جو ہیں ان کو بہت ہی حقیر سمجھا جاتا تھا، ہمیں پتہ ہے سارا کہ ان کو اکثر جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ گاڑ دیا جاتا زمین میں، یا جس کے ہاں کوئی بیٹی کی نوید ہوتی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ گو کہ وہ ایسا جیسے معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا اور اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے، اور بیٹیوں کو کیسے پالیں گے، اور ان کے ساتھ کچھ اس میں سے معاملات جو ہیں وہ آج بھی ذہنوں میں ابھرتے ہیں کچھ بیٹیوں کے بارے میں۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو بہت بڑا ظلم تھا بیٹیوں کے ساتھ۔ تو اس کا یہاں پر اشارہ ہے کہ جب تمہیں
بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور تم غم سے بھر جاتے ہو، لیکن ان بیٹیوں کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنے میں تمہیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ اومن ینشأ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ان ساری چیزوں سے، باتوں سے۔ اومن ینشأ، اور بھلا جسے پالا، اور وہ بیٹیاں جو ہیں وہی بیٹیاں، اومن ینشأ، بھلا کیا جسے پالا جاتا ہے، فی ہلیتن، فی ہلیتی، زیور میں، وہی بیٹیاں جن کو زیور میں پالا جاتا ہے۔ یہاں پر زیور میں پالا جاتا ہے، یعنی زیور جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ لڑکیاں یا عورتیں جو ہے ان کے لیے زیور اور زیب و نمائش جو ہے، یعنی آراستہ کرنا ہے، اپنے آپ کو سجانا سنوارنا اور زیور وغیرہ پہننا جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے بیٹیوں کو۔ یا دوسرا زیادہ جو قریب معنی ہے اس کا کہ مطلب وہ نرم و نازک ہوتی ہیں، نرم و نازک، جیسے مطلب مردوں بھی کو بھی کئی دفعہ تانا دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، یا چوڑیاں پہن کر گھر گھر میں بیٹھ جاؤ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس طرح سے عورتیں جو ہیں وہ نرم و نازک ہوتی ہیں اور اس انداز سے ان کی پرورش کی ہوتی ہے، یا اس انداز سے وہ مطلب ان کی پرورش ہوتی ہے کہ وہ وہ مضبوطی اور پختگی ان کی جسمانی معاملات میں نہیں ہوتی، طاقت کے اعتبار سے بھی۔ تو وہ نرم و نازک ہیں جن کو نزاکت کے ساتھ پالا جاتا ہے، یا جو زیور میں پلتی ہیں۔ وہ ہوا من خصام، وہ ہوا من خصام فی الخصام، اور وہ جھگڑے میں غیر مبین، اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتی، اور وہ بیٹیاں جو ہیں وہ جھگڑے میں اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتی۔ جھگڑے میں اپنی بات بھی واضح کر دیتی، یعنی جسمانی اعتبار سے، یا مطلب قول و قرار کے زبان کے اعتبار سے، کہ وہ اتنی پختہ نہیں ہوتی، اتنی بے باک نہیں ہوتی، اتنی وہ نڈر نہیں ہوتی کہ معاشرے میں بہت سارے ایسے میٹر ہیں جس میں مرد جو ہیں وہ قوام ہیں عورتوں کی نسبت، کاروبار کے معاملات میں یا دیگر معاشرتی معاملات میں بہت سارے ہیں، جنگ و جدال کے معاملات میں بھی اگر ہم دیکھ لیں، جہاد وغیرہ کے معاملات میں بھی، یا اور بھی اس طرح کے جس میں کہ قوت اور طاقت چاہیے ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور لسانی اعتبار سے بھی، بات چیت کرنے کے انداز سے بھی، تو اس میں وہ تھوڑی کمزور ہوتی ہیں، واضح نہیں کر سکتی اپنی اپنی بات کو یا اپنے اوپینین کو۔ تو یہ عورتوں کی دو جو وہ کمزور پہلو جن کے نسبت مرد جو ہے وہ تھوڑے قوام ہے، اس اعتبار سے یہاں پر ذکر کیا کہ ان لڑکیوں کو تم اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہو، جبکہ زیادہ طاقتوری، ابھی اس کے اپوزٹ میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ طاقت، جیسے بچے جو ہیں وہ زیورات کی بجائے وہ اس طرح سے کھلونے جو ہیں ان میں کھیلنا پسند کرتے ہیں، جیسے آج کل بھی اگر دیکھیں تو یہ گنز وغیرہ یا تلواریں وغیرہ یا اس طرح کے جو کھلونے ہیں ان کو لڑکے جو ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، مطلب کہ اپنے کھیلنے کودنے کے لیے بھی، اور بڑے ہو کر وہ ذرا جسم کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو کیا تم لڑکوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور لڑکیوں کو اللہ کے لیے تم نے مطلب منسوب کر چھوڑا ہے، جبکہ تمہارا اپنا رویہ یہ ہے کہ تم مطلب جب بچیاں تمہارے یہاں پیدا ہوتی ہیں یا نوید جب آتی ہے تو تمہارے چہرے جو ہے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ وجعلوا، اور انہوں نے قرار دیا یا انہوں نے بنا دیا، الملائکۃ، فرشتوں کو، ان فرشتوں کو، اللہ زینہ ہم عباد الرحمانی، جو کہ وہ رحمان کے بندے ہیں، اور ان مشرکوں نے تو فرشتے جو کہ رحمان کے بندے ہیں یا رحمان کے غلام ہیں ان کو انہوں نے قرار دیا ہے اناسن، عورتیں یا مونس۔ اور یہ مشرک جو ہے انہوں نے تو ان فرشتوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ رحمان کے غلام ہے، ان ان مشرکوں نے ان فرشتوں کو عورتیں یا مونس قرار دیا ہے، ان فرشتوں نے اور ان فرشتوں کو مونس قرار دیا ہے، جبکہ فرشتوں کی تو کوئی جنس نہیں ہے، نہ وہ مونس ہے نہ وہ مذکر ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ کے مطلب عبادت اور اس کے حکم کی فرما برداری کے لیے اس کے ہماتن مطلب ریڈی رہتے ہیں، مجلسیں بنا کر اور کتار در کتار کھڑے ہو کر۔ تو ان میں تو کوئی ایسی خوبی یا کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں یا اس طرح سے مذکر ہیں یا مونس ہیں، جبکہ انہوں نے مشرکوں نے اپنی طرف سے ہی ان کو مونس جو ہے وہ قرار دیا ہے۔
کیا مونش تم نے ان کو قرار دے دیا ان مشرکوں نے، آشاہد خلقہم، کیا وہ موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو تخلیق کیا؟ کیا وہ اس وقت شاہد شہادت دینا، یا آنکھوں سے دیکھ لینا، یا خود دیکھ لینا، تو کیا وہ خود دیکھ رہے تھے اس خلقت کو، یا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا، یا وہ وہاں پر موجود تھے، یا وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مونس پیدا کیا، یا یا ان کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی، کہ کیا وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ مونس ہیں؟ تو یہ ان کے ساتھ سوال ہے کہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا تو کیا تم ان کے پاس موجود تھے، یا تم اس بات کے گواہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مونس پیدا کیا، جبکہ وہ تو مونس اور مذکر کی کسی کیٹیگری سے آزاد ہیں؟ ستکتب، ان قریب ضرور لکھی جائے گی، شہادتہم، ان کی گواہی، ویسألون، اور وہ سب پوچھے جائیں گے، ان کی گواہی یا ان کی جو بات ہے وہ ضرور لکھی جائے گی۔ مشرقین کی یہ بات کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ نمبر ایک تو وہ اللہ کی بیٹیاں اس کو کہتے ہیں، دوسرے نمبر پہ فرشتوں کو وہ مطلب مونس ایک مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ قرار دیتے، تو ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ ضرور لکھی جائیں گی، جب تک کہ وہ ان سے برات کا اظہار نہیں کرتے، جب تک کہ ان سے توبہ کر کے وہ اپنے آپ کو اپنی اصلاح نہیں کرتے اپنے عقیدے کی، تب تک ان کے اوپر یہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ ان کی یہ جو شہادت ہے، ان کی یہ جو گواہی ہے، ان کی یہ جو بات ہے وہ ضرور لکھی جائے گی، وہ یسعلون، اور اس کا سوال بھی کیا جائے گا، اس کا پوچھا بھی جائے گا۔ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، کسی کے ساتھ جھوٹ منسوب کرنا، یہ ایک قابل گرفت ایک امر ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے، جس کا جواب دہی جو ہے وہ لازم ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں اگر اگر تو تم نے اس کا اس سے برات کا اظہار نہیں کیا اور اس سے توبہ نہیں کی، تو تمہارا یہ جو کہنا ہے وہ گواہی کے طور پر لکھا جا چکا ہے یا لکھا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہارے سامنے یہ سوال جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اب ذرا بتاؤ کہ تم دنیا کی زندگی میں اللہ کے ساتھ یہ جھوٹ منسوب کرتے رہے، تو وہ کیوں کرتے رہے؟ جو اس وقت ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لو شاء الرحمن، انہوں نے کہا یعنی پھر یہ مشرک جو ہے مشرکین کا نے کہا۔ اچھا، مشرکین کے بارے میں ایک تو ابھی تک جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ یہ گزر چکا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں گردانتے، اس کے متعلقہ کچھ بہت واضح آیات ہیں جو کہ ہمارے سامنے مفہوم کے اعتبار سے کافی کلیئر ہیں۔ اس سے آگے ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ جی، اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ ان کا ایک دوسرا جو عقیدہ جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ ہم جو یہ عبادت کر رہے ہیں، جو فرشتوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مقرر کر کے، یا جو بھی بتوں وتوں کی پوجا کر کے جو اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں یا بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اگر یہ چیز یا یہ عمل جو ہمارا یہ درست نہ ہوتا، قابل گرفت ہوتا، یا ہمارے لیے یہ مطلب عذاب کا باعث ہوتا، تو اب تک اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ چکا ہوتا، ہمیں عذاب دے چکا ہوتا، لیکن نسل در نسل یہ سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عمل ہمارا جو ہے مقبول ہے۔ تو جب جیسا کہ دنیا میں یہ عمل مقبول ہے، اسی طرح سے آخرت میں بھی یہ عمل جو ہے وہ مقبول ہوگا۔ تو اس کی طرف آگے ہمیں کچھ آیات جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی۔ وقال، اور انہوں نے کہا، لو شاء الرحمن، کہ چاہتا اگر رحمان، اللہ رحمان اگر چاہتا، ما عبدناہم، تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہی گرفت فرما چکا ہوتا، پہلے ہی ہمیں سزا دے چکا ہوتا، اور تاکہ ہم اپنے اس عمل سے ہٹ جاتے اور اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے، کیونکہ ہم ایسا کرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کوئی گرفت نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمارا عمل جو ہے وہ مقبول ہے، تو لہٰذا وہ اس کے اوپر کاربند رکھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ رحمان چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے، تو ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی ان فرشتوں کی یا فرشتوں کے نام سے کچھ بت جو ہیں وہ تراشے ہوئے دیویاں جو ہیں ان کے نام سے کچھ بت وغیرہ تراشے ہوتے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ما لہم بذالک، نہیں ان کو اس کا من علم، کوئی کچھ علم،
ان کو تو در حقیقت اس کی جو صحیح جو منطق اور لاجک ہے اس کا علم ہی نہیں ہے. انہم الا یخرسون، نہیں ہے وہ مگر اٹکل دوڑاتے، بے تکی سی باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ تو در حقیقت بے تکی باتیں، یہ مشرک جو ہے یہ تو در حقیقت بے تکی باتیں کر رہے ہیں. ان کو تو اس منطق کا یا اس لاجک کا علم ہی نہیں، یا اس کی طرف وہ سوچ و بچار ہی نہیں کرتے جو کہ حقیقت میں ان کے ساتھ پیش ہے. حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت آزمائش جو ہے وہ اس اختیار کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھا ہے. تو اس اختیار کو وہ کس طرح سے استعمال کرتا ہے، کس طرح سے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے دنیا کی زندگی میں، اور کس طرح سے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کرتے ہوئے آخرت کماتا ہے. تو اس کا اختیار جو ہے وہ استعمال کرنا. ادروائز تو اگر یہ لاجک یعنی کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے اپنے اس رویے یا اپنے اس عقیدے یا اپنی اس منطق کے اوپر، جس منطق کی بیس پر یا جس لاجک کی بیس پر وہ بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو گرفت کر لیتا، اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل مقبول ہے. اگر اسی لاجک کے تحت چلیں تو یہ پوجا کے علاوہ، بتوں وغیرہ کی غیر اللہ کو پکارنے کے علاوہ بہت سارے اور معاملات ہیں جن میں انسان جو ہے وہ جتا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں کرتا، جن کو تم برا بھی سمجھتے ہو، جیسے قتل و غارت گری ہے، جیسے زنا ہے، چوری اور ڈاکہ اور اس طرح کے جتنے راہ زنی وغیرہ ہے. کتنے بے شمار جرائم ہے ایسے جن کو لوگ جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، اور مطلب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اس طرح سے گرفت نہیں کرتا. تو کیا اس منطق کو جس کے تحت تم غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو، کہ غیر اللہ کو پکارتے ہو، اس منطق کو اگر مانا جائے تو پھر ان کے لیے بھی کہیں جائے گا کہ ہاں اگر وہ چوری کرتے ہیں، اگر وہ زنا کرتے ہیں، اگر وہ قتل ناحق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر گرفت نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا یہ عمل مقبول ہے، تو لہٰذا اس کی بھی کھلی چھوٹ. تو یہ چیزیں جو ہے یہ منطق اور لاجک کے تحت ان کو سمجھنی چاہیے، جس کا وہ شعور نہیں رکھتے، جس کے بارے میں وہ سمجھتے نہیں، جس کا وہ علم نہیں رکھتے، یا جس کی وہ چھان بین نہیں کرتے، یا جس کو وہ اپنے ذہن میں قبول نہیں کرتے. تو جس کی وجہ سے وہ اپنے اس معاملے میں بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے معاملوں میں پھر وہ بس اٹکل دوڑاتے ہیں، اپنی بے تکی سی باتیں کرتے جا رہے ہیں، بے سروپا سے، بے دلیل سی، نہ کسی کوئی دلیل اور نہ کوئی ٹھوس شواہد. ہم آتیناہم، یا ہم نے دی تھی انہیں کتاب، ان کو کتاب. یہ جو ان کا رویہ، یہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ فرشتوں کو پوجا کرنا یا فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں کہنا یا اس طرح کے معاملات میں، تو کیا ایسے کام کرنے کے لیے یا اگر اللہ کے علاوہ دوسری موجودات کی عبادت کرنے کے لیے، یا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں ان کو بھی ساتھ شریک اللہ تعالیٰ کے ٹھہرانے کے لیے، کیا اس کے بارے میں ہم نے ان کو کوئی کتاب دے رکھی تھی؟ کیا اس سے پہلے تمہارے پاس کوئی صحیفہ، کوئی آسمانی کتاب یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح ہدایت احکام موجود ہیں کسی شریعت میں جو تمہارے پاس ہے؟ من قبل ہی، اس سے پہلے. فہم بھی مستمسکون، پس وہ اس کو سب تھامنے والے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا کوئی صحیفہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح نصیحت ایسی ہے اس سے پہلے کہ جس کو تم تھامے ہوئے ہو، جس کی بیس پر تم یا جس کی بنیاد پر تم یہ سارے عقائد جو ہیں ان کو مضبوطی سے تھام کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو؟ بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، ان وجدنا. اب کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. کیا ایک دلیل ہے ان کے پاس؟ یعنی کوئی الہامی کتاب، کوئی پچھلے رسول میں سے کسی رسول کی ہدایت کو واضح اس طرح سے کلام اللہ تعالیٰ کا ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ صرف واحد دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، ان وجدنا، کہ بے شک ہم نے پایا، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، علی امتن، اپنے ایک طریقے پر. ہمارے ان کے پاس دلیل صرف ایک ہی دلیل وہ پیش کرتے کہ بلکہ انہوں نے تو اپنے آپ کو اپنے آباء و اجداد کے ایک طریقے پر پایا، یعنی ہم تو اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے جو طریقہ ہے اسی طریقے کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر، مقتدون، راہ ہدایت پانے والے ہیں، یا سب راہ پانے والے ہیں. یعنی ہمارے بزرگوں کا، ہمارے آباء و اجداد کا جو طریقہ ہے وہی چلتا آ رہا ہے، وہی صحیح راستہ ہے، اسی کے اوپر ہم چلتے رہیں گے، اور یہی ایک
ایک ہدایت والا راستہ ہے ہمارے لیے، یعنی صرف ایک ہی دلیل ان کے پاس ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں ان کی طرف سے ہمیں یہ طریقہ ملا ہے، اور یہی طریقہ ہے صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، صدیوں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، تو بس یہی ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں گے غالباً کل کے سبق میں ہم دیکھیں گے اگلے کے رکوع کو شروع کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا کہ یہ جو مکہ کے جو قبیلے ہیں، خاص کر قریش، اور قریش کے متعلقہ جتنے قبیلے ہیں، وہ تو اپنا جو حسب و نسب ہے وہ تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد وہ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملے گا کہ اگر تم اپنے باپ دادوں کے طریقے کو اپنانا چاہتے ہو یا باپ دادوں کے طریقوں کو کہتے ہو، تو ذرا اپنے جد امجد جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی طرف ذرا دیکھو کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ میں تو اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور میں تو اس کی عبادت کروں گا جس نے مجھے تخلیق کیا، اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ تو اس اگلے رکوع کے شروع میں ہمیں ان کی اس جو رویہ یا یہ جو ایک واحد لوجک یا منطق یا ایک واحد دلیل جو ان کے پاس ہے، اس کا رد بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر اپنے آباء و اجداد کے کہنے پر چلتے آ رہے ہو کہ یہی راستہ سیدھا ہے، تو تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا جو ہے اس کے اوپر پھر عمل کرو، تو پھر تمہیں مطلب سیدھا راستہ ملے گا، وگرنہ تو تم بھٹکے ہوئے ہو۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے ما ارسلنا، نہیں ہے بھیجا ہم نے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے کچھ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان مشرکوں کو رویہ ہے غیر اللہ کی عبادت کرنے میں، قرآن مجید کا انکار کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا یا اس کی توحید جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو جس طرح سے مشرکین کا یہ جو رویہ ہے، یہ رویہ جو ہے یہ پچھلی جو امتیں یا پچھلے جو قومیں ہیں ان کے ساتھ بھی یہی رویہ رہا ہے، اور پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے معاملہ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسلی دینے کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے کہ یہ نیا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی چلتا آ رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ان مشرکین کے اوپر بھی واضح کرنے کے لیے، کیونکہ یہ آیات جو ہیں مشرکین کے اوپر بھی پڑھی جاتی ہیں یا ان کو بھی پیش کی جاتی کہ تم یہ صرف تمہارا نہیں، تمہارے پہلے جو امتیں جو تمہارے آباء و اجداد جو گزر چکے وہ بھی ایسے ہی معاملہ کرتے رہے اپنے نبیوں کے ساتھ میں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے ما ارسلنا، نہیں ہم نے بھیجا، من قبلی کا، آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، ان کوئی ڈرانے والا، الا قال، مگر ان سب نے کہا، مترفوها، اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، مگر ان بستیوں کے خوشحال لوگوں نے کہا، ان وجدنا، کہ بے شک ہم نے پایا ہے آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، علی امت، ایک طریقے پر۔ اے رسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ سے پہلے بھی ہم نے کوئی بستی ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نبی بھیجا ہو، کوئی ڈرانے والا کوئی نبی یا رسول جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے لوگوں کو ڈرائے، تو ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی ایسی بستی پہلے نہیں گزری جس میں کوئی ایسا ڈرانے والا ہم نے بھیجا ہو کہ اس کے بستی کے جو خوشحال لوگ ہیں، خوشحال لوگوں نے ان کے اس کا سب سے پہلے یہاں پر خوشحال لوگ جو ہیں، یہ خاص کر یہاں پر ہائی لائٹڈ ہے کہ خوشحال لوگوں نے کہا ان سے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے، یعنی آپ سے پہلے بھی جتنے ڈرانے والے ہم نے بھیجے ان کی قوموں نے بھی، ان کی قوموں کے خوشحال لوگوں نے سب سے پہلے بڑھ کر یہ کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا، یعنی ہم تو اپنے آباء و اجداد سے یہ طریقہ ہمیں ملا ہے جیسے کہ جس کے اوپر ہم کام قائم ہیں۔ تو پچھلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اور خاص کر اس میں خوشحال لوگ جو ہے یہ زیادہ اہم اس لیے بھی ہے کہ یہ خوشحال لوگوں کو یہاں پر تذکرہ کیا، اور اگلے رکوع میں بھی اس کا تھوڑا سا اس کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ ملے گا کہ خوشحال لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو نمبر ایک تو مالی اعتبار سے تھوڑے سے آسودہ حال ہوں، جو تھوڑے سے وہ مطلب مالدار ہوں، اس کے علاوہ حسب و نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے ان کی پوزیشن جو ہے بڑی زیادہ مستحکم ہو، یا اثر و رسوخ کے حوالے سے وہ زیادہ جو ہے وہ جانے جاتے، تو خوشحال لوگ جو ہیں در حقیقت وہ اثر انداز ہوتے ہیں اپنے جو
کم درجے کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر، جو غریب لوگ ہیں یا جو ان کے ماتحت جو لوگ ہیں، وہ یا کہہ لیں کہ جب ایک بڑی چینج آتی ہے یا ایک بہت بڑا کوئی ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے یا بہت بڑا ایک کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر کے لوگ جو ہیں، اپنے اپنے صاحب اختیار لوگ جو ہیں، وہ لوگ جو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ لوگ جو زیادہ دولت والے ہوتے ہیں، ان کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہے، وہ کیا کریں گے اس میٹر میں، وہ کیسے رسپونڈ کریں گے۔ تو جیسے پھر وہ خوشحال لوگ جو ہیں جس راستے پر چلنا شروع ہوتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو اکثریت جو ہے ان کو فالو کرتی ہے، الا یہ کہ کوئی ان کو مزید جا کر کچھ سمجھائے بجھائے اور کوئی جو ہے وہ اپنے ذہن سے سوچے اور کچھ سمجھ آ جائے اس کو، وگرنہ اکثریت جو ہے وہ جو بڑے لوگ جو ہیں، خوشحال لوگ جو ہیں، انہی کے تابع ہوتی ہے یا انہی کو فالو کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے جو ہمارے جو حکومتی نظام جو ہے وہ دیکھ لیں، بہت سارے ایسے معاملات میں آج بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ تو خوشحال لوگ جو ہیں در حقیقت وہی، اور خوشحال لوگوں کا ایک یہ دو تین جو میٹر ہے ان کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خوشحال لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے غنی ہوتے ہیں، تھوڑے سے بے پرواہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب نوازا ہوتا ہے، کھلا ان کو عطا کیا ہوتا ہے، اور وہ تھوڑے سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا۔ ان کو تو اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس کو مضبوط رکھنا ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، وہ اس بات کے اوپر بھی ان کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان سے یہ پوزیشن یا کوئی ان کی جو حیثیت ہے اس میں کوئی کمی نہ آ جائے، یا ان سے کوئی مال نہ چھن جائے، یا اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ نہ ہو جائے۔ اور تیسرا، ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اس ساری سچویشن کو برقرار رکھنے کے لیے ان میں تھوڑی سی اکڑ بھی آ جاتی ہے، وہ تھوڑا سا انکار بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا ریزسٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر خاص کر خوشحال لوگوں کا یہاں پر تذکرہ آیا، جس کا ہمیں اگلے رکوع میں بھی ہمیں اس کا ریلیشن جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا یا ملے گا۔ بہرحال آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کوئی جتنی بستیاں گزری، انہوں نے بھی اپنے جو ڈرانے والے ان کے پاس آئے، یعنی ان کے پاس جو نبی اور رسول آئے، انہوں نے بھی ان کا انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ انا وجدنا آباءنا اللہ امتن، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے، یعنی ہم تو اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن ہے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور بے شک ان کے قدموں کے نشانات، بے شک ہم ان کے قدموں کے نشانات کے مقتدون، پیچھے چلنے والے ہیں، یعنی ان کے قدموں کی نشانات، یعنی ان کے نقش قدم پر ہی ہم چلنے والے ہیں۔ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر ہی چلنے والے ہیں۔ پچھلی قوموں کا بھی یہی رویہ رہا، جو آج مشرکین عرب یا مشرکین قریش جو ہے ان کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قال، تو اس نے کہا کس نے؟ یعنی وہ نبیوں نے، پچھلے نبی جو ہیں، جب ان کی امتوں نے، یہاں پر واحد کا سیغہ یہ ہے کہ ایک قوم اور ایک نبی، تو کسی قوم نے جب اس کا انکار کیا اس نبی کا، تو اس نبی نے کہا، کیا کہا؟ اولو جئتکم، کہ اگر لے آؤں، بھلا کیا میں اگر لے آؤں تمہارے پاس بھی زیادہ ہدایت والے طریقے کو، کوئی ایسا طریقہ تمہارے پاس، یا کوئی ایسی ہدایت تمہارے پاس لے آؤں جو کہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، مما وجدتم، اس چیز سے یا اس ہدایت سے یا اس راستے کے جس پر تم نے پایا علیہ آباؤکم، اس پر اپنے آباء و اجداد کو، یعنی تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ جس کے اوپر تم چلتے جا رہے ہو، بھلا کیا اگر میں اس سے بہتر طریقہ تمہارے پاس لے آؤں تو کیا پھر بھی تم اپنے آباء و اجداد کے رستے پر چلتے رہو گے؟ تو قالوا، تو انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بما ارسلتم، اس کا جو تم بھیجے گئے ہو، بھی کافرون، ہم سب کفر کرتے ہیں، سب انکار کرتے ہیں۔ تو یعنی اس پر بھی نبی نے جب کہا، پچھلے نبیوں میں یا پچھلے نبی میں جب اپنی امت سے کہا کہ میں تو تمہیں وہ طریقہ بتاؤں جو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تو کیا تم پھر بھی اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلتے رہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تم جس چیز پر بھیجے گئے ہو، یا تمہارے ذریعے سے جو نصیحت بھیجی گئی ہے، یا تمہارے ذریعے سے جو ہمیں ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تو اس سے مطلب منہ پھیر لیتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کھلے عام، انہوں نے بھی، پچھلی قوموں نے بھی اللہ کی ہدایت کا اور اس کے نبی کی جو رہنمائی ہے اس کا انکار کر دیا۔ فانتقمنا، تو پھر دیکھیے، تو ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، یعنی ان پچھلی امتوں سے،
یعنی ان امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا، ان کو ہدایت دی، نصیحت دی، صرف ہدایت اور نصیحت نہیں دی، اس کے بعد پھر ایک لمبے عرصہ تک ان کو ہدایت کی طرف لوٹنے کے لیے ایک مہلت جو ہے وہ بھی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس مہلت کو فائدہ نہیں اٹھایا، اس مہلت کا بھی انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھا کر، جس طرح سے یہ مشرکین عرب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا راستہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ہمارے پاس اوپر عذاب آ جاتا ہے، اگر ہمارے پاس عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو یہی رویہ پچھلی امتوں کو بھی رہا، تو ایک مقررہ مہلت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب نوازا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں سے انتقام لے لیا، یا ان کو سزا یا عذاب جو ہے دنیا میں بھی مل گیا، اور آخرت کا عذاب جو ہوتا ہے۔ تو ہم نے فانتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا منہم ان سے، فانظر کیف کان عاقبت، پھر آپ دیکھیے کہ کیسا ہوا عاقبت یا انجام المکذبین، ان جھٹلانے والوں کی، ان جھٹلانے والے جو اللہ کے پیغام، جو اللہ کے رسول کو جھٹلانے والے جو ہیں، ان کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کیسا انجام ہوا۔ اور پچھلی قوموں کے، پچھلی امتوں کے انجام جو ہیں وہ بہت سارے واقعات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے، کہ کس کس طرح سے انہوں نے انکار کیا اپنے نبیوں کا، اپنے رسولوں کا، اور پھر کس طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں بہت سارے، وہ ہمارے سامنے، ہماری نظروں سے بھی گزر چکے۔ تو دیکھیے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر کان نہیں دھرتا، اور اپنی منمانی کرتا رہتا ہے، اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتا ہے، تو دیکھو ذرا پچھلی قومیں جو ہیں کس طرح تباہ و برباد ہوگی۔ تو آج تمہارے پاس یہ وقت ہے، یہ مت سمجھو کہ اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے، اور آج جو ہے پکڑ، یا تو وہ پکڑ جو ہے وہ دنیا میں کسی عذاب کی شکل میں آ سکتی ہے، یا انسان کی اپنی موت جو ہے وہ در حقیقت اس کی مہلت کا خاتمہ ہے، کہ جس کے بعد وہ اس کا کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کی، یا جو بہت ساری چیزیں ہم جس کا ذکر نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اسی کے ساتھ ہم یہاں پر رکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ اگلی دو تین آیات جو ہے وہ آج کریں گے، کیونکہ اس کا ریلیشن جو ہے وہ پچھلے رکوع سے بھی ہے، اور اگلے رکوع سے بھی۔ بہرحال وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ کل ہم آگے بڑھیں گے اپنے نئے سبق کے ساتھ۔ کچھ آپ اضافی اس میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی، اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور شعبان کے روزے جو ہیں وہ 6 روزے یقیناً آپ سب کو پتہ ہے۔ بس ہم ایک یاد دہانی کے لیے یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں کہ رمضان کے ساتھ اگر شوال کے مہینے میں بھی چاہے اکٹھے رکھیں، چاہے وقفے وقفے سے اپنی آسانی کے مطابق جیسے بھی ممکن ہو، وہ 6 روزے اگر ہم مکمل کر لیں شعبان کے بھی، سوری، شوال کے بھی، شعبان نہیں، شوال کے بھی، معذرت، تو پھر پورے سال کے روزے جو ہیں اس کا اللہ تعالیٰ اجر جو ہے وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس میں وہ جو روزے ہیں جو قضا کیے ہوئے روزے ہیں، وہ روزے قضا کیے ہوئے پہلے پورے کرنے ہیں، اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے جو ہیں وہ مکمل کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت، ہمت و توفیق دے کہ ہم یہ جو چھوٹا سا عمل باقی ہے اس کو بھی ہم کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول بھی کرے، اور اس کا اجر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ اجر ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی معاملات ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اپنی خاص مدد اور رہنمائی ہمارے سامنے حال رکھے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے بزرگ اور سارے احباب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک جزاکم اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ